امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها. محترم نے بڑی شد و مد نال اس عورت نو صحابیہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی، مگر انہاں نو اللہ دے بندیاں نو یہ پتہ کوئی نہیں بھی جڑی روایت میں پڑھی ہے کیا اس نو یہ ثابت کرو بخاری چ ہے یا نہیں. اگر یہ بخاری دے وچ نہیں صفحہ نمبر 790 کڈو. اس روایت جڑی روایت میں بخاری دی یہ پڑھی ہے اس نو تسا اگر ثابت کرو جو واقعی یہ عورت جڑی ہے واقعی صحابیہ ہے اور اس واقعی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا پھر صحابیہ نال نکاح ہویا، اس روایت نو ثابت کرو. دوسری روایات کی طرف جانے کی ضرورت نہیں. یہ روایت میں تھوڑے سامنے پیش کی ہے کہ بخاری شریف دے اندر جڑی یہ روایت ہے جس کے متعلق عورت کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہبی نفس کے لی، اپنے نفس نو میرے حوالے کر. یہ روایت ویکھو اگر بخاری شریف نہیں پھر تو ہے بھی ساڈا تو کو بھی الزام لگایا گیا امام بخاری نے. اگر امام بخاری کی ایک کتاب کے اندر روایت موجود ہے تو پھر اس روایت کے وچوں اس عورت کے متعلق صحابیہ ہونا ثابت کر کے دکھاؤ. اگر اس کا تھوڑے کوئی ثبوت نہیں اور انشاءاللہ ہے بھی نہیں، کیونکہ جس کے متعلق یہ جائے الفاظ امام بخاری نے خود نقل کیتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیتا ہے کہ اس عورت نے آخیا کہ اپنے نفس میرے حوالے کر. یہ جی عورت کے متعلق اس جڑی اس روایت میں جڑی تھوڑے سامنے پیش کی ہے اس روایت دے وچوں اس عورت کے متعلق صحابی ہونا ثابت کر دیو. اسا ہنے لکھ کے دینے اسا ہار گئے تو سجد گئے. مگر بات یہ ہے بھئی جڑے تو چنڈو باغ دے الفاظ پہ آتے ہو چنڈو باغ دے متعلق ایک بندہ گل کرتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کوئی بات پہ کرتا ہے، دوسرا یہ آتا ہے یار یہ تو ساڈا کم ہی بندہ ہی کام نہیں کر سکتا، تو یہ کام ساڈے محمد تے لگا رہا ہے. تو اس کا یہ مقصد نہیں علیہ باللہ نقل کفر نباشت جڑا بندہ یہ جے الفاظ بول کے نبی پاک تے فٹ کرے. یہ تہاڈی سوچ ہے جڑا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت گھٹا کے صرف امام بخاری دے دفاع دی خاطر. ورنہ اس جڑی روایت ہے اس روایت دے وچ جڑی عورت دا تذکرہ ہے اس عورت دا صحابی ہونا ثابت کر کے دکھا دیو اسا کوڑے تو سچے ہو. ورنہ جڑا قرآن پاک نے ظاہر کر دیتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق جڑا تسا آکھیا ہے کہ خودکشی جڑی ہے کفر دی موت ہے، تو اصل دے اندر قرآن پاک نو اللہ نے فرمایا رحمتم من ربک. اے قرآن نو اساں سونے محمد رسول اللہ واسطے رحمت بنایا. جدو انقطاع پئی ہویا ہے رحمت دا نزول دا انقطاع ہویا ہے اس وجہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جڑے پہاڑ دی چوٹی تے چڑھے تے خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے. تو اس وجہ تو اللہ دے پاک پیغمبر دے متعلق ایک تصور ہی پیدا کرنا کہ اللہ دی رحمت تو مایوس ہو کے پیغمبر خودکشی کرنے واسطے تیار ہویا ہے، تو اس کو معلوم یہ ہویا اس روایت کے مطابق تو محمد رسول اللہ بھی سلامت نہیں رہ سکتے. اس واسطے قرآن پاک نے صاف ظاہر کر دیتا ہے جڑا یہ جی حالت را خودکشی دی کوشش کرتا ہے الا القوم الکافرون، وہ بندہ کفر دی حالت کے اندر ہوتا ہے. اگر بالفرض نقل کفر نباشت یہ تہاڈا اے نظریہ ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے مطابق پھر یہ جڑا قرآن رحمت بن کے آیا ہے اس سلسلہ وحی دا انقطاع ہونے کے بعد معلوم ہویا پیغمبر اللہ دی رحمت تو مایوس ہو کے چھال پہ بھرے تھا. تو پیغمبر کے متعلق ایسی سوچ رکھنا یہ بندے مسلمان آدمی کا کام نہیں ہے. دوسرے نمبر تے ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق جڑی ہے انداز اور چرب لسان دی اس تو ہٹ کے میرا خیال ہے تواڈے کول دلائل جڑے ہر روایات دے وہ تسا چونکہ روایات اور قرآن پاک دی آیات تے تسا یہ بحث مباحثہ کرنا، مگر بجائے اس دے تسا علامہ صاحب نو اپنا ایک موضوع سخن بنائے ہوئے. علامہ احمد سعید کے متعلق یہ نہیں بات ہونی جو مسلمان یا کافر ہے وہ بعد ایک مسئلہ ہے. پہلی گل تو سا مناظرہ تے بحث اس بات کی کرنی آئی کہ کیا بخاری شریف کی روایات جڑی ہے کیا یہ علامہ صاحب نے خود گھڑ کے لکھی ہیں یا امام بخاری نے خود لکھیا ہے. اگر یہ روایات یہ صفحہ نوٹ کر لو 790 امام بخاری صاحب کی کتاب لکھی ہوئی ہے اس کے اندر یہ روایت موجود ہے. اس روایت کے مطابق جیڑی عورت نو پیغمبر اے مطالبہ پیا کرتا ہے کہ تو اپنے نفس نو میرے حوالے کر، اس عورت کے متعلق تو ثابت کرنا ہے کیا ہے واقعی صحابی عورت ہے. دوسری روایات کا سارا مطلب نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم
مولانا صاحب میں آپ پہ حیران ہوتا ہوں، دعوے بڑے بڑے ہیں، عزت رسول عزت رسول. ابھی بخاری کے کفر کی بات آئی تو آپ نے کہا نہیں کہا کہ یہ کفر کا مسئلہ بعد میں ہے. جب علامہ صاحب کے کفر دو میں نے ثابت کیے نا 2 آیتوں سے کہ 2 دفعہ اس نے اللہ کے رسول پر جھوٹ بولا، قرآن پر جھوٹ بولا، تو مولانا صاحب کو فکر لاحق ہوئی. فرماتے ہیں علامہ صاحب کا کفر بعد میں، یعنی بخاری کا کفر پہلے ہے اور علامہ کا کفر بعد میں ہے. نہیں مولانا صاحب، جس نے امام بخاری کو کافر کہا ہے، امام بخاری کو مسلمان ثابت کرتے ہوئے اس کا کفر ثابت ہوگا. انشاءاللہ اس بات کو نہیں چھوڑیں گے. اور دوسری بات مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو چنڈو باد کے لفظ ہیں یہ ایسے جیسے کہ یہ ایسا کام تو کوئی کمی بھی نہیں کر سکتا. مولانا صاحب بات یہ ہے، میں نے پہلے کہا ہے کہ یہ جو الفاظ تبصرہ لگاتے ہوئے علامہ احمد سعید نے کیے، تو خدا کے لیے بتاؤ اس روایت پر الفاظ استعمال کرنے کے لیے، تبصرے کے لیے گھٹیا الفاظ کے علاوہ کوئی اچھا لفظ آپ کو نہیں ملتا تھا جو اللہ کے رسول کے لیے آپ نے یہ لفظ استعمال کیے؟ دیکھیں کہتے ہیں ہے تو حقیقت. دیکھیں ایک آدمی اپنے والد کو کہتا ہے یہ میرا والد ہے، اور دوسرے لفظوں میں کہتا ہے یہ میری اماں کا خامد ہے، یہ میری اماں کا خامد ہے. بتاؤ بات تو ایک ہی ہے نا، بات ایک ہی ہے لیکن گستاخی ہے. ہر آدمی کہے گا بڑا جانا بدتمیز ہے، اس کو یہ بات بتانے کی اس کو تمیز ہی نہیں تھی. تو چنڈو باز کے الفاظ میں پہلے کہا میں اپنے باپ کے لیے نہیں برداشت کروں گا. بتاؤ اللہ کے رسول کے لیے کیوں پر لکھے گئے؟ اور اس کے علاوہ تبصرے کے لیے کوئی لفظ نہیں تھا. اور مولانا نے ایک مطالبہ کیا ہے، کہتے ہیں اس کا نبی علیہ السلام کے ساتھ نکاح ہونا ثابت کر دو، ہم شکست لکھ کے دیتے ہیں. کہا ہے نا انہوں نے، سنا ہے نا، منقوع ہونا ثابت کر دو. میں نے آپ کے سامنے یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں، یہ ذرا اس پہ ہاتھ رکھو. یہ جناب طبقات ابن سعد جلد 2 صفحہ 105 اور اسد الخابہ جلد نمبر 7 صفحہ 15 سیرت النبی، اس کے اندر جو ہے اس کے اندر نبی علیہ السلام کی منقوع ہونا شمار کیا گیا ہے کہ کون کون سی عورتیں نبی کی منقوع آتی ہیں. اس میں ایک اس عورت کو بھی منقوع ہونا ثابت کیا گیا ہے. اور مولانا میں نے ثابت کر دیا ہے، 3 کتابوں کے حوالے سے ثابت کر دیا ہے. اور میں نے کہا ہے خودکشی کفر ہے، قرآن کے الفاظ دکھا دو. قرآن کے الفاظ ابھی تک نہیں دکھائے. اور دوسری بات مولانا صاحب یہ فرماتے ہیں کہ اور روایات کا آسرا مت لو، صرف یہی. ایک مولانا ایسے ہے جیسے کوئی آدمی دعویٰ کرے کہ فن کیوں ماتا بلکم من النساء مثنا، کہ جو عورت اچھی لگے اس کے ساتھ نکاح کر لو. اب مجھے تو بہن اچھی لگتی ہے، پھوپھی اور خالہ اچھی لگتی ہے، تو لہذا اگر پھوپھی اور خالہ کو حرام کرنا ہے نا، دوسری آیتوں کا سہارا نہ لو، اسی یہ آیت ہے اس کا جواب دو. تو کیا کہو گے یہ بندہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے نا؟ قرآن کی آیت کا معنی وہ کیا جائے کہ دوسری آیات کی تکذیب ہو، یہ غلط ہے. حدیث کا معنی ایسا کیا جائے کہ بہت سارے ذخیرہ احادیث کا صحیح احادیث کا انکار ہو جائے، مولانا اسی طرح غلط ہے، کیونکہ یہ بھی اللہ کے رسول کا کلام ہے، ما ینطق عن الہوا. اور دوسری بات میں نے ان کا منقوع ہونا ثابت کیا اور ان کے والد کا مسلمان ہونا بھی ثابت کیا. اور دوسری بات مولانا صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے بار بار یہ میرے اوپر، میں نے جو اعتراض، اچھا میرے ایک اعتراض باقی ہے. میں نے کہا تھا کہ قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ جواب نہیں آیا. میں نے کہا قرآن کی تفسیر حدیث کے ساتھ جواب نہیں آیا. میں نے کہا قرآن کی تفسیر کسی قول صحابی سے جواب نہیں آیا. اور کہتے ہیں کہ آپ روایات کو چھوڑ کر علامہ صاحب پہ آ گئے. بھائی میں روایات ہی کی تو بات کر رہا ہوں نا، جن روایات کو تم نے قرآن کے خلاف ثابت کرنے کی کوشش کیا اور امام بخاری کو کافر بنانے کی کوشش کی ہے، میں انہی روایات پر جو اعتراضات انہوں نے کیے انہی کو لے کر احمد سعید کو کافر ثابت کر رہا ہوں کہ امام بخاری کافر نہیں ہے. اللہ کے قرآن پہ جھوٹ بول کے احمد سعید کافر ہے، الحمدللہ امام بخاری کافر نہیں ہے. اور اگر آپ میں ہمت ہے، اگر علامہ صاحب کے اسلام ثابت کرنا ہے، امام بخاری کا کفر ثابت کرنا ہے، جس کفر کو آپ بیان کرتے ہوئے گھبرا رہے تھے، جس کفر کو بیان کرتے ہوئے آپ گھبرا رہے تھے، جان کترا رہے تھے، اس کا کفر ثابت کرنا ہے اور امام بخاری کا اسلام، تو خودکشی کفر ہے. خودکشی کرنے والا کافر ہوتا ہے. قرآن کی واضح آیت چاہیے، نہ آپ کے پاس آیت ہے. اور اس کے علاوہ جو ان کا والد کا مسلمان ہونا میں نے ثابت کیا، اس کا جواب آپ نے نہیں دیا. اور اب ان کا منقوع ہونا انہوں نے کہا ہے کہ ان کا منقوع ہونا ثابت کر دو، میں شکست لکھ کے دوں گا. منقوع ہونا ثابت ہو چکا ہے، منقوع ہونا ثابت ہو چکا ہے. اور دوسری بات کہ مولانا صاحب عزت رسول آپ کو بہت پیاری ہے، صرف دعوے کی حد تک ہے یا حقیقت کی حد تک؟ اگر حقیقت کی حد تک ہے تو آپ کہہ دیتے کہ میرے والد نے الفاظ سخت استعمال کیے ہیں، ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. اور دیکھو رائنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی صاحب
ومن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين صدق اللہ العظیم۔ بات یہ ہے مولانا صاحب نے بڑی شد و مد نال کوشش کر لیے ساری کوشش کی ہے کہ کس طریقے نال اس روایت کو صحیح ثابت کیتا جائے، مگر میں ایک آیت پڑھ کے اس کے مطابق روایت پڑھیے اس کا جواب مولوی صاحب اس وقت تک نہیں دیتا۔ گل یہ ہے کہ اللہ دے قرآن نے جڑا فرمایا تسا خدا دے قرآن دی آیات کو تشبیہ دے رہے ہو روایات نال، بھئی چونکہ جویں بھئی قرآن وچ آ گیا فن کیوں ما تاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، اس طریقے نال بھئی روایات کے مطابق ہے قرآن پاک دی آیات کو تشبیہ دینا روایات نال، اس کو بڑا کفر اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس واسطے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے متعلق جیڑی میں روایت پڑھی ہے ہن فرمایا ہے بھئی جڑا ہے بھئی قرآن پاک دی آیت آگے فان کی ما تاب لکم من النساء، بس کسی تے چلو ایک دو ہو روایات پڑھ دی آیات پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی طرح روایات بھی اجازت نہیں لے جانا چاہیے۔ مقصد ہے کہ آیات قرآن دی تسا تشبیہ چونکہ دیتی ہے روایات نہ، اس واسطے معلوم ہوتا ہے کہ مولوی صاحب اور ذہن میرے خیال باقی رہ گئی یہ بات کہ قرآن پاک دی جڑی آیت میں تھوڑے سامنے پڑھی ہے تسا اس روایت جڑی میں تھوڑے دسیا کہ 790 جڑا بخاری صاحب دے اس حوالے دے مطابق روایت موجود ہے، اس روایت دے وچ جڑی عورت کا تذکرہ ہے اس عورت نو تسا صحابی ثابت کرنا ہے، دوسری روایات کے سہارے نال کسی اور عورت کو صحابیہ کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ازدواج کے اندر لینا ثابت کرنا مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ اس روایت کے مطابق جیڑی اے عورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما رہی ہے کہ معاذ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بازاری آدمی نے کیا اس کے متعلق اس کا اسلام ثابت کرنا ہے۔ دوسرے نمبر کی بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان اور جڑا تسا یہ عرض کیتا ہے بھئی علامہ صاحب جڑے ہیں پہ ہوں انہوں نے کفر دے واسطے میں کوئی گل کی تو زیادہ تکلیف ہوئی ہے، علامہ صاحب دے کافر ہونے یا مسلمان ہونے کی بات کہ جس وقت حقیقت ظاہر ہوئی سی اس وقت پتہ لگ سی بھی تواڈے اندر اسلام ہے یا انہوں دے اندر اسلام ہے، باقی ہے دلائل دا موازنہ، دلائل دی چونکہ روایات میں جڑی تواڈے سامنے پیش کیتے ہیں انہوں دا تسا اس وقت تک جواب نہیں دیتا، کیونکہ میں تواڈے سامنے قرآن دی آیت پڑھ کے اس کے مطابق تواڈے سامنے میں روایت پیش کی ہے، جس روایت کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق لسوقت الفاظ منقول ہے، اے دیکھو کیا بخاری کے اندر روایت ہے یا نہیں، اگر ہے اس روایت نو فٹ کر کے دکھا دیو کہ کیا واقعی یہ قرآن کے مطابق ہے، اگر یہ روایت قرآن کے مطابق نہیں ہے تو پھر یہ مننا پوسی کہ امام بخاری صاحب کی روایت جڑی ہے نص قطعی کے خلاف ہے، اس واسطے جھگڑا اور اختلاف اس بات کا ہے کہ جڑی یہ کیا روایت منقول ہے امام بخاری دی کیا یہ روایت قرآن پاک کے مطابق ہے یا نہیں، اگر یہ روایت قرآن پاک دی نص قطعی کے خلاف ہے تو پھر تسلیم کرنا پوسی کہ امام بخاری کی روایت قرآن کے خلاف موجود ہے۔ باقی رہ گیا معاملہ بھئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی عزت رسول کے متعلق ساڈا نظریہ اور عقیدہ ہے، اس وجہ تو اسے کہہ رہے ہیں کہ جڑا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اتنی سوچ بھی رکھتی ہے کہ اس نو بازاری مرد کا تصور بھی کرتی ہے، وہ کدی بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی منن والی صحابیہ عورت نہیں ہو سکتی، کیونکہ جے صحابیہ ہوندی تو وہ دے ذہن کے اندر کدی تصور ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بازاری آدمی ہے، ورنہ جس پیغمبر دی تھوک دے سارے صحابہ کرام اپنی جان نثار کرنے واسطے تیار ہو جاندے، ایسے پیغمبر دے متعلق یہ جہاں تصور کرنا بھی کدی صحابیہ عورت نہیں ہو سکتا۔ باقی دوسری نمبر کی بات یہ ہے تسا یہ ثابت کرنا ہا جی بخاری شریف کی روایت میں پڑھی ہے تسا اس نو غلط ثابت کرنا ہا یا اس نو صحیح ثابت کرنا ہا بھئی واقعی یہ روایت صحیح ہے اور یہ جی عورت دعویٰ کرنے والی ہے واقعی مسلمان اور صحابی عورت ہے، اگر یہ قرآن پاک کے خلاف روایت ہے تو پھر تسلیم کرنا پوسی کہ امام بخاری کی روایت غلط ہے۔ اس واسطے سب تو پہلے اس چیز کا فیصلہ کر لو کہ کیا یہ روایت امام بخاری کے اندر موجود ہے یا نہیں، اگر ہے تو پھر قرآن پاک کی اس آیت کے مطابق یہ غلط ثابت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اگر یہ غلط ہوتی ہے تو یہ تسلیم کرنا پوسی کہ واقعی یہ روایت قرآن پاک کی نص کے خلاف ہے۔ دوسرے نمبر کی بات ہے بھائی امام بخاری
کے متعلق نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم. نہیں نہیں ان کے کان میں جا دے اٹھ جائیں، بے شک کان میں جا دے. مجھے سنا کے نہ کریں. ساتھ بیٹھو سے چپ رہو بات. دیکھو نا، ان سے بات کرنی ہے تو آپ اٹھ جائیں، ان سے بات کرنے کوئی حرج نہیں. مجھے سنا پھر مجھے خاموش کیوں کرا رہے ہیں؟ مجھے نہ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم. ٹائم کٹ لگا جی وقت کے لائن ہے بھائی دیکھیں خاموش خاموش. بھائی دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ آپ نے ان کے ساتھ آپ مجھے سنانے کے لیے بات کر رہے ہیں. اگر ان سے بات کرنی ہے تو آداب کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دیکھو ایک کبھی آپ کی طرف سے وہ بولتے ہیں، کبھی وہ بولتے ہیں. ایسا نہ کریں حضرت صاحب، آپ بزرگ ہیں، آپ بزرگ ہیں، نہ کوئی گرمی نہیں. ہم منت کر رہے ہیں آپ کی کہ آپ چلو حضرت چلو. نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم. جی اب ٹائم میرا شروع کرنا کہ مولانا صاحب فرماتے ہیں، پہلے داری میں کہا تھا کہ اس کا منقوع ہونا ثابت کرو. میں شکست لکھ دوں گا، میں شکست لکھ دوں گا، سب کے سامنے کہا ہے. میں نے منقوع ہونا 3 کتابوں سے ثابت کیا ہے. اب اس کا جواب میں کہتے ہیں ادھر ادھر کی روایات کو جو ہے نہ چھیڑو. اب مولانا صاحب نے ماشاءاللہ اتنے حواس باختہ ہوئے ہیں. معذرت کے ساتھ عرض کروں گا مولانا گھبرائیں نہیں، صرف ویڈیو بن رہی ہے، آپس میں بیٹھے ہیں، کوئی آپ کو کچھ نہیں کہتا. آپ کی زبان اور آپ کا ذہن اکٹھا نہیں چل رہا. کہتے ہیں امام بخاری میں جو روایت ہے، وہ بخاری میں جو روایت ہے، امام بخاری میں کدھر روایت آ گئی؟ یعنی کہنا تھا نا کہ امام بخاری کی کتاب میں کہتے ہیں امام بخاری میں. یہ زبان اور ذہن اکٹھا نہیں چلا. الحمدللہ جو نبی کی عزت کا خیال نہیں کرتے، جو نبی کی عزت، پھر دیکھو یار بول جاتے ہو. یہ آدھا منٹ پھر میرا کاٹ، میں ایک سیکنڈ کے حساب لوں گا. اگر آپ نے نہ دیا تو قیامت کے دن دوں گا. اچھا جی اب بات سمجھے ذرا کہ اب مولانا نے آ کر ایک بہت بڑی علمی بات کی ہے. سارے لوگوں سنو ذرا، اور میں اس کو ذرا ویڈیو میں بھی یہ ریکارڈ ہو رہی ہے. مولانا صاحب کی بات جو علماء سنیں گے نا ماشاءاللہ خوب داد علم دیں گے کہ وہ علامہ صاحب کے بیٹے آپ نے خوب دفاع کیا ہے ماشاءاللہ. کہتے ہیں کہ ہم روایت کی بات کر رہے تھے کہ روایت کو چھوڑ دو، ایک روایت سے ثابت کرو. کہتے ہیں اس نے مقابلے میں فن کی ماتا بلکم، حدیث کو کیا قرآن کے ساتھ تشبیہ دی ہے، حدیث کو کیا قرآن کے ساتھ تشبیہ دی ہے. اب ماشاءاللہ مولانا صاحب پتہ نہیں تشبیہ، اور میرے پاس یہ مختصر المعانی پڑی ہے، یہ آپ لے لیں اور اس میں سے مجھے تشبیہ کی بات ذرا کھول کر دکھا کر مجھے سب کے سامنے جھوٹا کر دیں کہ یہ جی تشبیہ ہے. اس کو تشبیہ کہتے ہیں. میں نے قرآن کے ساتھ تشبیہ دی ہے. آپ کے غلط استدلال کو میں نے ثابت کیا ہے قرآن مقدس کی آیت سے کہ آپ کا یہ استدلال کہ ایک حدیث کو چھوڑ کر دوسری حدیث کو لے لو یہ ٹھیک نہیں ہے. میں نے کہا اگر یہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر قرآن کی ایک آیت کو لے کر دوسری کو چھوڑ دینا یہ کہاں سے جو ہے انصاف کی بات ہوگی. میں نے یہ کہا ہے، میں نے قرآن اور حدیث کو تشبیہ، آپ کو ماشاءاللہ تشبیہ کا بھی پتہ نہیں ہے، میں نے مختصر المعانی رکھ دی ہے. اگر ان کی بات ٹھیک ہے تو مختصر المعانی تشبیہ کی بات کھول کر مجھے ابھی دکھا دیں اور پڑھ کے سنا دیں کہ یہ بات غلط ہے. اصول کی کتاب ہے ماشاءاللہ، یہ علم فن کی کتاب ہے. مولانا اعجاز صاحب بھی تشریف فرمائے، حضرت اصلی صاحب بھی تشریف فرمائے. اگر یہ بات ان کی سچی ہو جائے خدا کی قسم میں اپنے جھوٹ ہونے کے بھی دستخط کر کے جاتا ہوں. لیکن قیامت کی صبح تک جس طرح خودکشی والی آیت نہیں دکھا سکتے، اسی طرح تشبیہ والی بات بھی یہاں سے ثابت نہیں کر سکتے. اور دوسری بات انہوں نے جو فرمایا کہ بخاری میں سے یہ الفاظ ہیں یا نہیں، بھئی میں نے پہلے کہا ہے کہ میں ثابت کر رہا ہوں کہ احمد سعید نے قرآن اور حدیث کو جو ٹکرانے والی بات کی ہے یہ غلط کی ہے. قرآن اور حدیث ٹکرا نہیں رہے. اگر قرآن اور حدیث کو ٹکرانا ثابت کرنا ہے تو بتاؤ کہ خودکشی کفر ہے. جب قرآن میں یہ ہوگا نا تو خودکشی کرنا کفر ہے، پھر آپ کا اعتراض روایت پر آئے گا اور الحمدللہ پھر میں جواب دوں گا. جب وہ آیت ہی نہیں ہے تو قرآن اور حدیث کا تعارض نہیں ہے. جب تعارض نہیں ہے تو پھر میں جواب کس بات کا دوں؟ سمجھو بات کو، پہلے اپنا تعارض تو ثابت کرو نا. دیکھو جواب لینے کے لیے اعتراض کا ہونا ضروری ہے. اعتراض بنا نہیں سکتے، مجھے کہتے ہیں جواب دیتے جاؤ، میں کس چیز کے جواب دیتا جاؤں. اور اگلی بات ہے مولانا مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ روایت قرآن میں ہے، بخاری میں ہے یا نہیں ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو احمد سعید نے چنڈو باز کے الیاذ باللہ لفظ استعمال کیے کیا یہ بخاری میں ہے؟ آپ نے جھوٹ بولا تھا کہ اللہ کے رسول نے اس کو دیکھ کر پسند کر لیا. خدا کی قسم یہ حدیث میں نہیں ہے. آپ نے جھوٹ بولا ہے. اگر آپ کے والد نے بھی کہا ہے تو جھوٹ بولا ہے.
اگر یہ آپ کی بات سچ ہے تو حدیث سے دکھائیں، سمجھے؟ اور اس کو عورت کو آواری عورت کہنا، نخوت زادی کہنا، کافر کی بیٹی کافرہ کہنا، یہ بخاری میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ دکھاؤ۔ اگر بخاری میں نہیں ہے، یقیناً نہیں ہے، اور تم قیامت تک نہیں دکھا سکتے ہو، قیامت کی صبح تک تمام مرکزی جماعت والوں کو اس ادنا خادم اشاعت التوحید و سنہ کا عبد القدوس حیدری کا چیلنج ہے۔ خوشاب کی سرزمین پر یہ چیلنج کر کے جا رہا ہوں، خوشاب کی سرزمین پر یہ چیلنج کر کے جا رہا ہوں، قیامت کی صبح تک کسی کو اس اعتراضات کا جواب مل جائے، خدا کی قسم جو چور کی سزا وہ میری سزا۔ بخاری میں الفاظ نہیں ہے نخوت زادی، بازاری عورت، کافر کی بیٹی کافرہ، جھوٹ بولا گیا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ مولوی صاحب میں یہ اندازہ لگا لیا ہے کہ تساں صرف ادھر ادھر کی گلاں کر کے اپنا ٹائم پاس صرف ہوں تساں بیٹھو ٹائم پاس کرنے کی خاطر، ورنہ جیڑی میں تواڈے سامنے عرض کیتا ہاں بھی یہ روایت جیڑی ہے کہ کیا بخاری کے اندر یہ موجود ہے یا نہیں، تساں اس نو ثابت کرنا ہے کہ یہ امام بخاری صاحب دی اس کتاب دے اندر یہ روایت کوئی نہیں ہے، اور اگر ہے تو قرآن پاک کے خلاف نہیں ہے، مگر بجائے اس نے اس بات یا نفی دے کوئی دلائل دے وردے تساں ادعا تے ٹپ ٹوٹ کے ٹائم وقت ضائع کر دیتا ہے۔ تانوں چاہیے یہ ہے کہ امام بخاری دی یہ جڑی روایت ہے کہ کیا بخاری شریف کے اندر یہ موجود ہے یا نہیں۔ دوسرے نمبر تے میں بار بار یہ مطالبہ کر رہا بھئی تساں یہ دیکھو 790 بخاری دی ایک کتاب دا صفحہ نمبر دیکھو بھی کیا یہ روایت موجود ہے یا نہیں۔ اگر یہ روایت موجود ہے تو ایسے الفاظ کے متعلق جیڑا نبی علیہ السلام نے عورت کے متعلق فرمایا ہی نفس ہے کہ کیا اے لفظ جڑے ہیں پہ اے نبی علیہ السلام کے متعلق اس عورت نے جڑے اے نبی پاک کے متعلق منسوب ہے کہ نبی پاک نے اس عورت نے آکھیا ہے کہ کیا اے الفاظ اللہ دے قرآن دے خلاف ہیں یا موافق ہیں، یا نبی علیہ السلام نے اے جڑے الفاظ بولیں کسے مسلمہ عورت نے فرمایا ہے، یا جڑی اور نبی علیہ السلام نے جا کے مطالبہ کیتا ہے تو اب اس مطالبے کے مطابق جڑی وہ عورت نبی پاک کے متعلق ایسے نازیبہ الفاظ استعمال کر رہی ہے، کیا یہ جائے الفاظ استعمال کرن دے بعد پھر کیا اس عورت کے اندر اسلام یا ایمان والی حالت رہ سکتی ہے یا نہیں رہ سکتی۔ دوسرے نمبر تے میں تمہیں یہ دسیا ہے کہ اس روایت نو دیکھو کہ کیا بخاری کے اندر موجود ہے یا نہیں۔ اگر بخاری کے اندر موجود ہے تو پھر اس کا کیا قرآن پاک دی آیت نال اتفاق اور اتحاد ثابت ہوتا یا نہیں ہوتا۔ اگر قرآن پاک دی آیت نال اختلاف ہے تو اتنا تو کم از کم مولوی صاحب مننا پوسی بھی ایک جڑی روایت ہے قرآن پاک دے خلاف ہے۔ اگر یہ قرآن پاک دے خلاف ہے تو پھر یہ مننا پوسی بھی نبی علیہ السلام دے سراسر بہتان ہے، الزام ہے، ورنہ نبی علیہ السلام ان کسے عام عورت دے متعلق جا کے تصور تے سوچ بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اس واسطے سب تو پہلے تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے متعلق یہ الفاظ کیا بخاری کے اندر موجود ہیں یا نہیں۔ اگر موجود ہیں تو پھر تسلیم کرنا پوسی کہ اللہ کے قرآن کی آیت کے بالکل سراسر خلاف ہے۔ دوسرے نمبر کی بات یہ ہے کہ بخاری کے اندر یہ آتا ہے کہ جس بندے نے نبی علیہ السلام کی موجودگی کے اندر دو آدمیاں کی لڑائی پیدا ہوئی تو اللہ پاک نے قرآن کی آیت نازل فرمائی ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینہما۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر دو مومنہ جماعت کے درمیان لڑائی پیدا ہو گئی ہے تو انہاں دے درمیان اصلاح کرو۔ حالانکہ او جماعت مسلمانہ دی نہیں، او منافقین دی آپس کے اندر لڑائی ہوئی ہے، مگر امام بخاری صاحب نے اس آیت نو اتے فٹ کیتا منافقین تے، اور قرآن پاک تو چونکہ فرما رہا ہے ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، مومنہ کے درمیان کے اندر اگر اختلاف پیدا ہو جائے تو اس وقت انہوں کا آپس کے اندر اصلاح کرو۔ مگر امام بخاری صاحب نے روایت نقل کر کے فٹ کر دیتا ہے منافقین کی لڑائی تھے، ورنہ قرآن پاک نے ظاہر کیتا ہے کہ جدو آپس کے اندر مومن موحد مسلمانہ دی اگر کوئی چپکلش ہو جاتی ہے، رنجش پیدا ہو جاتی ہے تو انہوں دے درمیان اصلاح کرنے کی کوشش کرو۔ مگر امام بخاری صاحب نے اس آیت کی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام اللہ کریم نے فرمایا کہ ان دو مومنوں درمیان جڑا اصلاح کرو، حالانکہ وہ مومن نہ ہن منافق ہیں۔ تو قرآن پاک کی آیات کے مطابق
وہ روایت چونکہ اس قرآن کی آیت کے صریح خلاف کیا گیا. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. میں پتہ نہیں حیران ہوں کہ مولانا صاحب وجود میں تو ماشاءاللہ چھوٹے ہیں، پتہ نہیں وزن اعتراضات کا کیسے یہ برداشت کرتے جا رہے ہیں. بڑے بڑے بھاری بھرکم اعتراضات کرتا جا رہا ہوں. کمال ہے ان کا جگرا ہے کہ یہ جو ہے وزن برداشت کرتے جا رہے ہیں، اور میں ماشاءاللہ مزے مزے سے چائے بھی پی رہا ہوں اور آپ کے دلائل کا جواب بھی دے رہا ہوں اور اپنے بھی دلائل دے رہا ہوں ماشاءاللہ. اب مولانا صاحب کی علمی ایک پوزیشن تو میں نے آپ کے سامنے، لوگوں ذرا توجہ میری طرف کرو، جو باہر کھڑے ہیں وہ بھی میری باتیں سنو ذرا. یہ پردہ درمیان سے اٹھا دو یار، خیر ہے کوئی ہم عورتیں نہیں ہیں، پردہ نہیں ہے، بے شک باہر کھڑے رہو لیکن پردہ اٹھا دو درمیان سے، کوئی اعتراض نہیں ہے. کوئی بولے گا گڑبڑ کرے گا اس سے ہم پکڑیں گے اور اس کو کان سے پکڑ کر باہر نکالیں گے. اب بات سمجھو ذرا. مولانا صاحب کو میں نے تشبیہ والی بات کی کہ نکالو مجھے جھوٹا کرو، مولانا صاحب اس بات کو چھوڑ گئے. لگتا ہے مولانا نے اپنی باری میں جھوٹ بولا، میں نے سچ کہا تھا. اگر میں جھوٹا تھا تو مولانا صاحب کے سامنے مجھے جھوٹا کر دے. اب مولانا صاحب کی علمی ایک اور حالت ذرا سننا، ذرا توجہ کرنا. حدیث شریف کے الفاظ ہیں ہبی نفساکے، ہبی نفساکے. مولانا صاحب کہتے ہیں ہبی نفسے کے، نفس سے کہ ماشاءاللہ فعل کے بعد جا حضرت مولانا اب میں روؤں ہنسوں پیٹوں کیا کروں کہ مناظرے کے لیے آگے یہی پتہ نہیں ہے کہ زبر کہاں پڑھنی ہے اور زیر کہاں پڑھنی ہے. آسان لفظوں میں تمہیں یہ بتاؤں کہ مولانا نے جو فعل کے بعد جر پڑھا ہے علماء اس کو کہتے ہیں یہ اتنا بڑا جرم ہے جیسے زنا والا جرم ہو. ہاں جی. اگلی بات، مولانا نے قرآن کی آیت پڑھی کہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَكُمَا، ریکارڈنگ قرآن کے الفاظ ہیں فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. مولانا صاحب پریشانی کے عالم میں کہتے ہیں فَأَصْلِحُوا بَيْنَكُمَا. میں نہیں کہتا کہ مولانا صاحب نے جان بوجھ کے غلط پڑھا ہے، بیچارے بس اب پریشانی کے عالم میں اس طرح پڑھتے جا رہے ہیں. مجھ سے پوچھتے ہیں مولانا صاحب کہ یہ قرآن بخاری میں حدیث ہے یا نہیں ہے. میں نے پہلے کہا الحمدللہ ہے اور بالکل ہے، اور آپ نے بار بار یہ اعتراض کیا. میں صرف آپ کو پختہ کرنے کے لیے ذرا ڈھیل کر رہا تھا کہ یہ بازاری جو آپ نے معنی کیا ہے، یہ آپ نے بازاری والا معنی اپنے والد محترم کی ترجمانی کرتے ہوئے کیا ہے. ورنہ اس کا معنی اگر آپ نے کتابیں کھولنے کی ہمت کی ہوتی اور دیکھا ہوتا کتابوں کو تو اس کا معنی جو ہے انتہائی نامناسب ہے. بات سمجھے کہ نہیں؟ یہ بازاری معنی کرنا یہ بالکل یہ غلط ہے. سوکا کا معنی عوام الناس ہوتا ہے، سوکا کا معنی. اور کتاب معجم الوسیط اور صفحہ اس کا ہے 548 اور القاموس الوحید صفحہ 826. میرے خیال میں پتہ نہیں مولانا نے یہ کتابیں زندگی میں کبھی دیکھی بھی ہیں یا نہیں. اگر دیکھی ہیں تو صرف پار سے ماشاءاللہ بیت اللہ کی طرح وہ ان کو ہاتھ لگا کے چوم لیا ہوگا، استلام کر لیا ہوگا، کھول کر کبھی نہیں دیکھا. اگر کھول کر دیکھا ہوتا تو والد کی غلط ترجمانی نہ کرتے، اللہ کے رسول پر غلط جھوٹ نہ بولتے. اور وہ عورت مولانا صاحب، وہ عورت اس نے بازاری کا لفظ استعمال نہیں کیا، یہ بازاری والا معنی آپ کے والد صاحب نے کیا ہے، حدیث کے یہ الفاظ نہیں ہیں. اور اگلی بات، مولانا صاحب میں نے جو پوچھا تھا ان سے کہ یہ جو آپ کے والد صاحب نے بازاری عورت کہا، کافر کی بیٹی کافرہ کہا، اور اسی طرح جو ہے نخوت زادی، اور اس کو جو ہے اور برے برے لفظوں سے جاد کیا، یہ الفاظ بخاری میں کہاں ہیں؟ بخاری میں یہ الفاظ کوئی نہیں ہے. اگر نکال کے دکھا دیں خدا کی قسم ہم سارے ہم مرکزی شاہد الطویل سنا کے صبح ناچوں والی مسجد میں مولانا کلیم اللہ کا درس ہوگا. بات سمجھے کہ نہیں؟ لیکن خدا کی قسم یہ ایسی الفاظ بخاری سے نہیں دکھا سکتے. اور اگلی بات سمجھے ذرا، مولانا صاحب آپ یہ تو چلو ایک بات تھی، اب ذرا تھوڑا سا آگے چلاؤں بات کو. مولانا صاحب کہتے ہیں آپ ادھر ادھر جا رہے ہیں. مولانا میں ادھر ادھر خدا کی قسم نہیں جا رہا، آپ کے والد نے ادھر ادھر باتیں کی ہیں، میں تو وہی کر رہا ہوں. اگر نہ کرتے تو میں نے کون سی اپنی بات کی ہے؟ میں نے یہی کہا ہے کہ دیکھو مولانا عزت رسول مقدم ہے، والد مقدم نہیں ہے. یہ تو ایک صحابی عورت تھی نا. اب ذرا آؤ کہ آپ کے والد محترم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کیا الفاظ استعمال کیے. لیکن اپنے پچھلے اعتراض کو دہراتا جاؤں کہ پہلی جو میں نے ٹرن میں اعتراض کیا تھا اور ایسا میں نے جو ہے اعتراض مضبوط کیا ہے، الحمدللہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، میں اہل حق کی تائید کر رہا ہوں. یہ اللہ کی مدد آ رہی ہے میرے ساتھ کہ اسی کا جواب ابھی تک نہیں ہے. کہاں قرآن میں ہے کہ خودکشی کرنا کفر ہے؟ اگر دکھاؤ تو یہ اعتراض بنتا ہے، پھر جواب دوں گا. لیکن مولانا نہ یہ آیت آپ دکھا سکتے ہیں نہ اعتراض بنتا ہے. جب اعتراض ہی نہیں بنتا تو الحمدللہ یہ حدیث ثابت ہو گئی. قرآن اور حدیث کا تعارض نہیں ہے. قرآن کا تعارض کر کے قرآن کے اوپر جھوٹ بول کر احمد سعید نے من اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا کا مصداق بننے کی کوشش کی ہے، اور اللہ کے فضل سے وہ بن بھی چکا ہے. ابھی تو 2-3 پوائنٹ میں نے چھوڑے ہیں مولانا. ابھی تو میں نے 50 آیتیں ثابت کرنی ہے. 50
ہاں جی، اور مولا کہتے ہیں ادھر ادھر کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں. میں کب ادھر ادھر کا؟ امی عائشہ ایک مضمون کے اوپر گھنٹہ ہو گیا. ہاں جی کیا یہ نہ دلائل سے دیکھ کے فیصلہ کرنا ہے اس مضمون کو چلانا؟ یہ فرمائے نے جناب. اس ایک مضمون سے گھنٹہ ہو گیا. جی ہاں. انہاں دی رائے لے لو گناہ گری. اگر تہاڈا اگے چلن تے پروگرام ہے تے اگے چلو. یا اگر دوسرا شروع کرنا ہے مضمون وہ تہاڈی مرضی. مناظرین کو پوچھ لو ہاں اگر انہاں دا اتفاق اس گل تے ہے کہ اس ٹاپک نو نتیجے تک لے وجنا یا نتیجہ اس دیکھو جی اللہ تعالیٰ وہ بھائی بیٹھے ہیں سر نتیجہ اسی دیکھ لیا. تسی اس مضمون اگے چلانا چاہتے ہو وہ مناظرین ٹھیک. اگر اس بات کے دوسرا شروع کرنا چاہتے ہو تہاڈی مرضی. مناظرین دی رائے لے لو. بھائی صاحب ہو حاجی اسماعیل صاحب ایک منٹ ادھر ویڈیو کے سامنے آؤ نا. علماء حضرات بیٹھے اصل ٹارگٹ تسی جی نہیں تو صحیح تشریف فرماؤ. صاحب علم بندے ہو. بھائی صاحب میں کوئی گزارش یہ کروں گا بھائی دو علماء دے اندر گھنٹہ بحث ہوئی اس ایک دے اتنے جی صالح صاحبان بیٹھے اللہ دی رضا کر آئے تے انہاں بعد اللہ دی رضا کر جان دیونی تے دو گھراں دی نہ لئیے سن میرا دل ہے ادو تے کر لمن فیصلہ پہلے یہ رہ وجے تاں گلے وچ تے اگا ہنے ٹوئے رکھاں تو بھی گل یا اے فیصلے دی پوزیشن تک نہیں پہنچے تے مناسب اگر بحث کرانا چاہندے تے سازن اختیار ہے. یہ جناب یہ بات ہک ہی لگے رہے دھمی تائیں اسحاق گل یہ ہے کہ اگر سالس با آسانی اس سے فیصلہ آسانی دے سکتے ہو گیا فیصلہ. بحث ختم کرا دو اس ٹاپک یہ تو ہو گیا. اگر سالس فیصلہ نہیں دے سکتے تے مزید بحث کرا لو تے انہاں نو اختیار دو. ہاں 5 منٹ فوج ملک صاحب تاری انتظار ہے. بیٹھو. میں جناب ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بھائیو اور دوستو اے میرے کو اللہ دی لا ریب کتاب اگر جو آدمی اللہ تعالیٰ فرماتا کہ انصاف کرو اللہ تعالیٰ انصاف کرنا پسند ہے. جو آدمی انصاف نہیں کرتا نا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مجرم ہے. میرے ہاتھ کے اندر ایک لا ریب کتاب ہے. میرا تہاڈا یا ان بھائیوں کا کوئی اختلاف نہیں. دونوں بھائی ہاتھ کر رہے ہیں. ماشاء ان دلائل کے لحاظ نال عبد القدوس صاحب کی پتہ ہے اور کریم اللہ صاحب کی سنت. بہت اچھا. ماشاء ماشاء دلائل کے لحاظ نال مزید دیکھو جی میں ہاتھ کے اندر قرآن ہے. اگر میں بے انصافی کرتا پیا اللہ تعالیٰ دیا مجرم نہیں، ہے. اللہ دنیا تو میں چھٹ جاؤں گا عزت طرح بڑھ جائے گی لیکن آخرت دے وچ اللہ تعالیٰ دے ہاں میں مجرم ہوں. دلائل کے لحاظ نال پڑھ میں تم پڑھ کے سنا بھی دیں. پہلا کلیم اللہ کو سوال کیا گیا کہ امام بخاری مسلمان ہے یا مسلمان ہے. کلیم اللہ صاحب نے اس کا جواب نہیں دیا. انہیں چونکہ کیا روات تو بعد بحث مباحثے تو بعد چونکہ کتاب ایک لکھی گئی اس پہ فیصلہ ہو گیا کہ مسلمان ہے کافر. انہیں جواب نہیں دیا. دوسرا انہیں سوال یہ کیا ہے کہ امام بخاری مسلمان ہے جواب نہیں آیا. نعمان صحابی ثابت کیا بھائی میرا بدروس نے اور اس کی مطلب بیٹی کا نکاح بھی تین کتابیں ثابت کیا. کلیم اللہ صاحب نے اس کا جواب نہیں. نعمان صحابی ثابت کیتا ہے نا. ماشاء اچھا اور اس تو بعد کلیم اللہ صاحب نے کہا کہ بخاری دی 390 لی روایت کے اتنے بحث کرو. اس روایت 790 والی روایت اس کے اتنے عبد القدوس صاحب نہیں آئے. یہ عبد القدوس صاحب کی غلطی.
جواب اسی من لے امام بخاری کے چاہے اچھا اس تو بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایماندار جو ہے قید کی تشبیہ دیتی ہے مطلب تو کہیں نہ کوئی ماں پڑھیا ہے تو کلیم اللہ صاحب نے کوئی نہ تھی مطلب غلطی سبقت لسانی کے تو ہو گئی یا جس طریقے سے ہوگی غلطی مناظرے چھوٹی جی پوائنٹ بھی ہوگی تو بھی بندہ ایک لکھا جاتا ہے. دوسرا کہ تشبیہ دی انہوں نے قرآن کی ایت فنکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع ایت تشبیہ دیتی مگر اس سے ایت فیصلہ کرے تو پھر جڑی تمہیں اچھی لگتی اس سے نکاح کر لو. انہیں ایت نال ایت کا استدلال کیا کہ ایک ایت سے فیصلہ نہیں ہو سکتا. اس طرح ایک بخاری کی روایت ہے کہ وہ عورت نے اللہ کے پیغمبر میں یہ الفاظ کہے ایک ایت حدیث کے تحت کسی حدیث سے دوسری حدیث میں نہیں ملاواں گے. اور اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے سلو کما رہی تو مونی سلی کہ نماز پڑھو جی میں نماز پڑھتے رہتے. اب اس حدیث سے فیصلہ نہیں ہوگا جو دوسری حدیث ملاواں گے پھر فیصلہ ہوگا. اس لحاظ نال یہ نہ بھائی ورا کلیم اللہ نے تشبیہ کا جواب مسلمان جو نہیں دیتا. اس لحاظ نال اس عبارت کے تحت مطلب کلیم اللہ صاحب کی شکیست ہے اور عبدالقدوس صاحب کی پتہ ہے. لیکن یہ ذہن رکھا جائے کہ میرا کوئی ذاتی نہیں جی اللہ کی رضا ہے اللہ کی رضا ہے اللہ تعالیٰ تو جزائے خیر دے. دونوں بھائی مطلب نہ کہ اسی اس بات مجرم نہ اگر کل بھی اسی اپنی ذاتی رائے میں رکھی ہوئے انشاءاللہ اسی اللہ تعالیٰ دے مجرم ہاں لیکن انشاءاللہ سارے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے اللہ کی کتاب اور اللہ حاضر کر کے کرتا ہے. چھوٹی میں عرض کر رہا ہوں جی تقریباً ایک اور آج کا جو ٹاپک ہے نہیں آج ایک منٹ جناب اچھا گل سنو تو صحیح گل تو سن لو بھائی گل سنو تو صحیح یار سن لو علماء چلنے میں اندر کیا تھا نہیں بھائی ٹائم لیا کرتا کہ اسی اس مزید کل کا ٹائم رکھ لیں اور اس جی ہے اسی انداز مولانا صاحب فرما رہے ہیں بھائی میرے کو آج جو کوئی ٹائم نہیں ٹھیک ہے میں فرما مولانا صاحب میں آج ویلے بارا اگر میں اللہ شوال کو بارا ویلے بارا اس وجہ تو یہ تو ایک چلو گل ہوئی سن سال فیصلہ آ گیا تو سا فیصلہ کر دیتا تو اس طرح جی میں ایک عرض کریں جی سارے مولانا اگر اجازت ہو میں عرض کریں کہ مولانا نے شروع سے گل کی آئی زور دے وقت جی گل ہوئی حاجی صاحب کو بھی پتہ ہے مولانا شریف صاحب کا اس گل کی بڑی لہت ہے آتی رہی آئی کہ جیڑا شکست کھاسی وہ رجوع کرے سی اور مولانا نے فرمایا میں اپنے والد کی ذمہ داری لینا ہوں تو میں آپ بھی رجوع کرے سا جیڑا شکست میں اس ٹائم یہ آخائی کہ مولانا میں اپنے موقف کے قائمہ میرا موقف اچھا ہے میں ہار گیا تو وقت بھی میں غلط مسلک کے ناسا میں اپنے حق کا لگنا لیکن انہوں نے ہوں شام تو بعد تراویح تو بعد اس ٹائم اصا آن لگے ہاں تو اس وقت رپورٹ پہنچی کہ نہ کہ نہیں جی ایسی گل لکھو پہلے تو الحمدللہ ساری سال سامنے ساری سارے طرفوں آئی ایک سال سنت کے طرفوں آئی سارے حق کی فیصلہ ہو گیا اللہ کی قسم میرے حق کی نہیں یہ حق کا حق پوری جماعت تمام مسلمانوں کے حق کے اندر ہے میری ذاتی عزت نہیں یہ پوری جماعت کی عزت ہے تو ہوں مولانا کلیم اللہ صاحب اپنے وعدے کے مطابق اللہ اعلان آخر کہ اصل اس کتاب تو رجوع کرتے ہیں اور اپنے والد رجوع بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد محمد صلی اللہ رسول کریم مولانا صاحب نے بڑی جلدی کی اجے تو بڑے مسائل پہ اس واسطے انہوں مسائل کے صاحب جس وقت بحث ہوتی اس کے مطابق جی انہوں نے پھر ججا صاحبان نے فیصلہ ہو سکے وہ مطابق اصل مکمل اصل تو رجوع کرنے واسطے تیار ہے اگر انہیں مسائل سارے مسائل دیکھو پہلے فیصلہ ہوا ہے فیصلہ ہوا سانو پتہ چلے اگر اس وقت دیکھو نا اگر ایک مسئلے پہ مولانا رجوع نہیں کریں گے دیکھو عرض ہے کہ جڑا کفر ہوئے کفر تو رجوع کرنے واسطے سیکنڈ بھی دیر نہیں کرنی چاہیے تو اگر میں انہوں کا کفر ثابت ہو گیا ہے اور سالفہ نے فیصلہ کر دیتا ہے تو مولانا کلمہ پڑھوں اور اسلام میں چاہوں بات اس کے بعد اگلے مسائل ہے اگر اس سے رجوع نہیں کریں گے کلمہ نہیں پڑھتے تو اگلا فیصلہ کس طرح ہوگا دیکھو ہاں جی انہوں نے خود فرمایا کہ فیصلہ ہو سی رجوع ہو سی اور الحمدللہ میں کھڑا میں کھلوتا ہوں کوئی نہ بندے راستہ روکی کھلے نا مولانا کلیم اللہ صاحب کوئی نہیں روکنا جتنا مرضی ہے اسلام اتنے ختم نہیں ہو دیکھو نا جی ختم نہیں ہویا حضرت گل تو سمجھو اسلام ختم بس بھی کرو نا پہلی گل ہے کہ شرائط میں داخل نہیں ہے صرف ایک مسئلے کو کلیئر کر دو اس طور پتہ نہیں افراد نہیں ایک مطلب ایک منٹ
سوال شرائط نہیں سی، شرائط یہ ہوئی سی کہ یہ چیزاں بحث ہونے تو بعد آخری فیصلہ لکھا جائے، ٹھیک ہے نا؟ ایک منٹ پہلے سنو، اکابرین کو دستخط کرا کے اس تسلیم کی جائے گی اور وہ رجوع کرے گا، لیکن یہ صرف ایک ٹاپک ایک مضمون سے بحث ہوئی ہے، حال تک وہ تھوڑے سامنے بحث پہلے بحث چیز ہو چکی ہے، وہ 5-4 مضمون ہے، جب انہوں نے بحث ہوتی ہے اس تو بعد پھر سارے مضمون رکھے جان گے، پھر نتیجہ نکلے گا۔ اگر تھی مطلب 4-5 مضمون کی 3 تو ہار جاتے ہو، 2 جتے کا دن تھی ہار جاتے ہو، شکست تھوڑی ہوگی، فتح ہوتی ہوئے، اس واسطے مطلب ہکے مضمون تے فیصلہ یہ کرنا کہ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے، اس طرح کا فتویٰ جاری کرنا مناسب نہیں ہے۔ مسئلے رجوع ہونا، مسئلہ مثال طور پہ اس مسئلے میں مولوی صاحب سے دیا اگلا مسئلہ جادو والا چلتا ہے اور رجوع کیا ہو سی مولوی صاحب یہ اکثر کہ میں اس مسئلے جھوٹا، یہ اکثر میں اس مسئلے مسئلے رجوع نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ 3 مسئلے جیت گیا، 2 جیت گیا، تو سارے جیت گیا۔ شرائط ہے دیکھو کہ شرائط نہیں ہونا تو آپ نے پیش کی، یہ شرائط ہیں ان کی، شرائط نہیں یہ شرائط الگ صاحب بھائی واہ یار سال سال چھوڑنا طے نہ کی فیصلہ سال سال کرنا تھی بولو دیکھو نا صبح بھی گل ہوئی ایک منٹ میں ولیم اللہ خان جادو ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلا مضمون، دوسرا ہے ذبیہ مشرق، تیسرا ہے تبریزات مربجہ، اور چوتھا مضمون ہے یعنی دعا بعد فرائض اجتماعی مربجہ، مسئلہ تکفیر، قائلین کی سماع موتا ہو رہا ہے جس میں فریقین اس بات کے پابند ہے کہ جو فریق ان مسائل پر دلائل ثابت نہ کر سکا وہ اپنی جماعت کے اکابری نسل کے ساتھ شکست تسلیم کرے گا۔ یہ 5 مضمون ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کلیم اللہ صاحب اچھا ایک انہوں کی تحریر ہو، دوسری تحریر ہے نا بھائیران دی عبد القدوس صاحب دی، وہ میں جس طرح حق واضح ہو ہم اس کو تسلیم کریں گے، اور اس بات پر حضرت مولانا سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری ناظم اعلیٰ شاہ و سننا کے دستخط کروا کرتے ہیں کہ پابند ہوں گے، لیکن انہوں نے اپنی تحریر دے وچ وہ مضمون نہیں درج کی۔ ہوں سوال ایک اور اٹھتا پیا کہ یہ کہتے ہیں کہ اسی کلیم اللہ صاحب دی اس تحریر دے ابھی تک پابند نہیں ہے، نہ ساڑھے کو بالکل نہیں گل سنو نا ملک صاحب تاریخ دیتی وہی نہ تے گل بات ہونی اپنے علامہ جو مولانا کی تحریر ہے میری تحریر ہے ہوں مولانا تو میں گل کر دیا کہ یہ تحریر جو انہوں کا مقصد کی ہے، ٹھیک ہے، پھر جہاں فیصلہ ہوگا نہیں فیصلہ کر دینا انہیں تحریر پہ کہ یہ اگر دیکھو نا مولانا نے 5 مضمون دیتے ہیں نا اصل اگر تسلیم کی ہے جی جی اصلی صاحب اصلی صاحب محترم آپ کا ایک سنو نا ایک منٹ سنو نا کیسے جانتے بول رہے ہیں پہلے آپ سے مولوی صاحب مسائل لکھ کے لکھتے ہیں جی اصل تسلیم نہیں تسلیم کی پھر گفتگو ہاں بات مسئلہ صاف ہو گیا جی سارے ساتھی ہوں بات فیصلہ ہو گیا سارے توجہ کرے سو جی صاحب صاحب ایک ذرا کھا ساتھی توجہ نہیں جی رولا نہیں اور ایک نہیں سارے خاموش ہو جائے حاجی صاحب ایک منٹ کریے آپ نہیں یہ دیکھو جی یہ ویڈیو کے اندر یہ لفظ لے آؤ اس کے اندر بخاری کا ذکر ہے دسو جی اس کی تحریر کے اندر بخاری کا ذکر ہے اچھا مولانا صاحب ارد سمجھو مولانا میری پوری گل ہو جائے نا اس کے بعد جی مرضی ہے تھی میرے خلاف گل کرو میرے حق کی گل کرو لیکن خدا واسطے مینوں گل کرنے کا اختیار تو ہے نا میں اپنے دل کی گل سمجھا تو سکوں کہ میں کیا آخنا چاہتا ہوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مولانا نے یہ تحریر ہمیں دی ہے
کہ ہماری طرف سے یہ ہے، ہم نے اپنی طرف سے یہ تحریر دی ہے، ہم نے کہا ہماری طرف سے یہ ہے. اگر مولانا صاحب ہمیں اپنی تحریر کا پابند بناتے تو ہمیں کہتے کہ ہماری اس تحریر پر دستخط کرو اور اسے تسلیم کرو. حاجی صاحب، حاجی امیر حیدر صاحب گواہ ہیں، جب ان کے ہاتھ میں تحریر آئی میں نے دیکھی، میں نے کہا واپس کرو واپس کرو. کہا ہے میں نے کہا تحریر سے آپ خود پھر گئے. اب نہیں، میں ان تمام مسائل پہ مناظرہ کرتا ہوں. نہیں میری بات پوری ہونے، میری بات تحریر دیتی ہے انہیں تو آخیا ہے سانو یہ تحریر قبول نہیں. اس چیز آگاہ نہیں. میں لفظ نہیں آخیا، میں نے کہا واپس کرو. اچھا دوسرے نمبر تے بات یہ ہے کہ اگر انہاں تے تہاڈی بحث نہیں ہونی تو تسا پھر پہلے سامنے آکھنا کہ اسا انہاں تے بحث نہیں کرنی، اسا پہلے ابتدا کرنی بخاری شریف دی روایات ہے. اگر اس وقت تسا نہیں آگاہ کیتا تو ہن جڑی تحریر لکھی پئی نے دے مطابق انہاں مسائل دے مطابق بحث ہو سی. اگر تانوں تحریر اس وقت پسند نہ آئی اس وقت تسا سانو براہ راست سانو آگاہ کرو. صحیح نہ مسائل تے بحث تو نال نہیں کرنی. جدو تسا اپنی تحریر دے وچ تسا اس چیز دا نقل نہیں کیتا پھر تسا بخاری دی بحث کیتی کیوں؟ جدو تسا کیتی نہیں پھر تسا کیوں کیتی ہے؟ تے جے سانو تہاڈی ساڈی لکھی ہوئی تحریر جڑی ہے تانوں یہ نہیں ٹھیک لگی تو تسا پھر سانو آکھنا ہے صحیح نہ مسائل تے بحث نہیں کرنی. بخاری دے کرو تسا کیتی ہے پھر نہیں تو صحیح تے نہیں آکھنا بس یہ تو نہیں آکھے نا اپنی شرط منوائیے. میں پھر بھی آخ رہے ہیں مولانا صاحب کہ میں ان مسائل پہ گفتگو کروں گا اور انشاءاللہ مزید بغیر گفتگو کیے آپ کو جانے نہیں دوں گا، کروں گا انشاءاللہ. لیکن پہلے آپ اپنی کفر سے توبہ کر دو کر تحریر ہمیں دیں کہ میں تحریر لکھ کے دیتی دیکھیں پہلے دلائل کے مطابق یہ بات اگر پھر پتہ نہ لگ سی کیوں نہ لگ سی نہیں پھر پہلے اس سے پتہ لگ گیا اس کا فیصلہ کرو نا، اس کا فیصلہ کرو. تسا مناظر ہو محترم تسا منت کرنے پہ حضرت تسی کہہ بات کے حضرت تسی کہہ مناظرہ نہیں کیوں نہیں گل نہیں جواب واڈا کو صحابہ کو نہ چار اچھا یہ کرنا نا آپس میں ساڈی کا فرض کافر یہ قاری صاحب اشارہ ہے توجہ کرو. قاری صاحب نے اشارہ ہے مطلب پیش کیا اصل جواب نہیں قاری صاحب کا کام نہیں بنوانا. ساڈی جو اشارہ ہے یہ ساڈی جو اشارہ ہے اصل زور نال بنوائی ہے سیدھا زور جنے بھی بنوائی ہے نہیں غلط گل ہے. ساڈی جو اشارہ ہے یہ ہے کہ بخاری والا کو حضور بڑا امام بخاری ہے محلہ دے سارے لکھے سارے لیکن ایک منٹ بالکل مکا لیکن اصل گل ایک منٹ میری سن لو. گزارش یہ ہے بس تسی سان آکھیا اے تاریخ سان منظور نہیں تسی جت کے ادھر ایک گل سر ہر گل سان آکھیا بھائی نہیں انہاں ساڈا فراڈ کیتا انہاں اپنے مول کو گل کر لے جت کے انہاں لگا. اچھا ایک منٹ اچھا میری گل سارے گل سنو نا ساڈا جڑا موضوع ہے سگال اچھا ساڈا جڑا موضوع ہے سگال کی اس تے مان جاؤ اس تے منو نے شکایت ہاں جو گل تواڈی بندے بیٹھے جنڈا یہ گل فراڈ نال سر اس دی گل کو جڑا ساڈا موضوع ہے جیڑی گل ہو گیا مارا نارا نارا کیا مارا یار نارا تھا نہ مارو بھائی صاحب نارا مارا نہیں کسی کو مارا تو نارا کیا مارا
فیصلہ نہ آکھیا پہ سمجھداری دسنا چاہیے ایک منٹ جی بھائی صاحب یار ایک منٹ ذرا چپ تو کرو گل مولانا میری گل سنو مولانا میری گل سنو مولانا طارق اجاز صاحب انہاں دا مطالبہ ہے کہ جس پہ تسی سان فتح دے شکست کا فیصلہ دے دیتا اس دوتی رجوع لکھوا لو یہ تھوڑا مطالبہ ہے یہ مطالبہ پورا کرو اگلا جو اگر یہ شکست کرے سا یہاں شکست ہوتی انہاں نے قیمت کہاں دیسا انہاں کو پہلی گل تو ہے کہ جڑی شرائط دو گھراں دی لکھی ہوئی ہیں اس شرائط دے اوپر ایک بحث ایک الگ مضمون شروع کیتا اور شروع کیتا انہاں دو مناظرہ نے اپنی مرضی نال نہ انہاں دی شرائط وچ امام بخاری دا مضمون ہے تے نہ انہاں دی شرائط وچ امام بخاری جڑے مضمون متعین نے اس تے گفتگو کوئی نہیں ٹھیک ہے نا لیکن اس مضمون تے کیونکہ انہاں دو دے بھائیاں دی رضامندی ہے کسی بھی اسی اس ٹاپک تے بحث کرنا چاہتے ہیں انہاں کیا میرے اکابر کا سبق دیکھیں کہتے ہیں کیا توجہ کرنا انبیاء اولیاء یوں تو سرتاج ہیں سب مگر سامنے تیرے محتاج ہیں انبیاء اولیاء یوں تو سرتاج ہیں سب مگر سامنے تیرے محتاج ہیں میں بھی منگتا تیرا تو ہے داتا میرا میں بھی منگتا تیرا تو ہے داتا میرا المدد المدد یا خدا مشکلوں میں صدا تو ہے مشکل کشا